نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں کے موسم میں اکثر احباب اور زیادہ تر ہمارے بزرگ افراد ٹھیک ہے نا، وہ ایک تو سردیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ خشکی سے پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا، اکثر لوگ سردی زیادہ لگنے کی شکایت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں کو ایک ہی جھٹکے میں نمٹا لیا جائے تو اچھا ہے ٹھیک ہے۔ سردیوں میں اگر اللہ توفیق دے اور گائے کا دیسی گھی مل جاتا ہے تو اس کا کھانا مفید ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ سردی کے بالکل اینٹی مزاج ہے، سردی جو ہے سرد خشک ہے اور وہ گرم خشک ہے۔ گرم تر چیزیں بھی لے سکتے ہیں لیکن گرم خشک سردیوں میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو گائے کا دیسی گھی استعمال کر لیں۔ اور گائے کا دیسی گھی آپ کے پاس نہیں ہے تو 1 کلو کوئی سے بھی دے گھی آپ کے پاس، بے شک بھینس کا ہو، تو 1 کلو میں 10 گرام اجوائن جو ہے ہلکی آنچ پہ جلا لیں، اجوائن جل جائے تو یہ چھان کے رکھ لیں، تو یہ وہی کام کرے گا جو کہ گائے کا دیسی گھی کرتا ہے ٹھیک ہے۔ کیمسٹری لیول ایک ہی ہو جائے گا اس کا۔ اور جو حکمہ حضرات ہیں وہ اس میں فی کلو 1 گرام گندا کاملا سار بھی جلا لیں گے دیسی گھی میں، تو وہ بھینس کا دیسی گھی، گائے کا دیسی گھی بن جائے گا 100%، وہی تاثیر ہوگی، وہی اثرات ہوں گے ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہو سکے تو دیسی گھی کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں، اب وہ روٹی میں اوپر سے لگا کے کھا لیں یا جناب والی نیم گرم دودھ میں ڈال کے 1 دفعہ پی لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ٹھنڈ کا لگنے میں کمی آئے گی، دوسرے انر باڈی جو خشکی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ آؤٹر باڈی کا، آؤٹر باڈی میں جو خشکی ہے اس کے لیے یہی گائے کا دیسی گھی استعمال کریں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر پیٹرولیم جیلی کا استعمال کریں ٹھیک ہے۔ پیٹرولیم جیلی، عام ویزلین پہلے کہتے تھے، ابھی پیٹرولیم جیلی کہتے ہیں۔ پہلے کلر ملاتے تھے اس میں، نیلا پیلا لال گلابی، تو ویزلین کہتے تھے، ابھی اسی ویزلین کو کلر نہیں ملاتے تو پیٹرولیم جیلی کہتے ہیں۔ اس کو لگانے کا استعمال صبح رات 2 ٹائم رکھیں تاکہ جسم میں خارش نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سردی کی وجہ سے جو خشکی ہوتی ہے، خشکی میں خارش کر کے اپنی اسکن کا آپ بیڑا غرق فرما لیں ٹھیک ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ وہ افراد جن کو سردی زیادہ لگتی ہے، ابھی بزرگ ہوں تو چلو پہلے بزرگوں کو لگتی تھی، ابھی تو جوانوں کو بھی لگ رہی ہے، ابھی تو جوان بوڑھوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ بوڑھا 1 گھنٹے میں کمرے سے نکلتا ہے تو جوان تو 3 منٹ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے، سردی کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سردی جو ہے وہ لگنے کا عمل ختم ہو جائے ہے نا، وہ کیسے ختم ہوگا؟ بڑی آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ روزانہ مغرب ہوتے ہی ٹھیک ہے نا، شام کو مغرب ہوتے یا مغرب ہونے والی ہو یا مغرب کی نماز پڑھ کے، اس کے بعد آپ کیا کرو کہ یا تو آپ کے پاس لونگ کا تیل ہو یا پھر آیوڈیکس ہو ٹھیک ہے نا، تو آیوڈیکس میں بھی لونگ کے تیل کے اجزاء اچھی ماترا میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے پاؤں کے تلووں پہ لگا لینا ہے اور 3 موزے پہن کے کوئی پرانا لحاف یا کمبل ڈال لو، آدھے گھنٹے کے لیے صرف 3 دن ایسا کر لو، 3 دن بس ٹھیک ہے۔ تو پوری سردی کا جو کولنگ فیکٹر ہے وہ آپ کی باڈی کو چھو کے بھی نہیں گزرے گا ٹھیک ہے، بہت بڑے فائدے میں آ جاؤ گے۔ اپنا فائدہ کرو نہیں کرو وہ آپ کی مرضی، لیکن بڑے بزرگوں کا بھلا کرنا بڑا ہی ضروری ہے ٹھیک ہے، تاکہ وہ حالت امن میں رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سردی میں کوئی بھی چیز ایسی نہ کھائیں جو خشک مزاج رکھتی ہو، سرد خشک مزاج رکھتی ہو ٹھیک ہے۔ تو ایون کہ ٹھنڈا پانی پینا بھی نقصان دے دے گا اور کھٹی چیزیں کھانا بھی نقصان دے دے گا، اور خشکی پیدا کرنے والی چیزیں جیسے کہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، یہ چیزیں بھی خشکی پیدا کرتی ہیں۔ تو سردی کو خشکی سے بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے اور خشکی سے جناب والی خارش پیدا کر دیتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ انر باڈی سویٹر یا ایسا کوئی وہ کچھ پہننا پسند کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اندر کاٹن کی بنیان ضرور پہن لیں، ورنہ یہ انر باڈی جو نائلون ہے، ہوتا تو نائلون ہی ہے، کہتے ہیں اس کو اون ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ نقصان نہ کر دے، باڈی میں خارش نہ بڑھا دے، باڈی میں الرجی نہ پیدا کر دے، تو لہٰذا اس کو اندر جو ہے کاٹن کی بنیان یا کاٹن کی کوئی باریک سی شرٹ ضرور پہن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیٹرولیم جیلی لگانے کا اہتمام صبح بھی کریں تاکہ دن بھر آپ آفس میں، آفیشل لائف میں، اپنے فنکشنل لائف میں اچھی سکون سے رہیں، اور رات کو بھی لگا کے ضرور سوئیں پورا سردی ٹھیک ہے نا۔ ایک پیٹرولیم جیلی لے لیا آپ نے سردی کے لیے، دوسرا آپ نے گائے کا دیسی گھی بنا لیا، اور تیسرا آپ نے بڑے بزرگوں کو جن کو زیادہ سردی لگتی ہے، خواتین کو بھی زیادہ سردی لگتی ہے،
تو ان کے جناب علی عرض یہ ہے کہ وہ جو آیوڈیکس ہوتی ہے مغرب کے ٹائم جو ہے پاؤں کے تلووں میں لگا کے 3 موزے پہن کے، بے شک پرانے ہوں کون دیکھنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پہن کے جناب علی آدھے گھنٹے کے لیے لحاف یا کمبل ڈال لیں اپنے پاؤں کے اوپر. 3 دن اگر یہ کر لیں، جس دن سے آپ کو سردی لگنے کا عمل شروع ہو جائے تو 3 دن یہ کرنے کے بعد یہ کہ سردی کی جو انفلوئنس ان ہیومن باڈی ہے، آپ کی باڈی میں جو انٹری ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور وہ نارمل رہے گی، آپ کی باڈی کو تنگ نہیں کرے گی، جسم کو درد نہیں کرے گی، دکھائے گی نہیں، کپائیں گے نہیں، ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، غلطی کیا ہوتی ہے کہ سردی میں کہا جاتا ہے کہ سردی میں ڈرائی فروٹ کھایا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ڈرائی فروٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے فروٹ تھا وہ ڈرائی فروٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو جی بادام کا بھی فروٹ تھا، آپ کہتے ہو پستہ کا بھی فروٹ تھا، آپ کہتے ہو کاجو کا بھی فروٹ تھا. یہ فروٹ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، کشمش اور منقع یہ پہلے فروٹ تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح خوشک خوبانی یہ پہلے فروٹ تھا، ٹھیک ہے. تو جو فروٹ تھا وہ ڈرائی فروٹ ہے، اور جو فروٹ نہیں تھا وہ ڈرائی فروٹ نہیں ہے. وہ دھندا مافیا کا بہت بڑا بزنس ہے. اس کو بتاتے ہیں کہ جناب علی وہ پستے کھانے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، بادام کھانے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، کاجو کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف معدے کا بھیڑا غرق ہوتا ہے، آئلنگ بڑھ جاتی ہے، فیٹی لیور والے کی جگر میں درد آ جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ دھندا مافیا کا ایک دھندا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں یہ کہ کسی کو بہت زیادہ خشکی ہو، اس کو واقعی اس کے آنتوں کو تیل کی ضرورت ہو، یعنی کہ زیتون کا تیل پینے کی نوبت آ رہی ہے، تو وہ ان نٹس میں سے کچھ کھا لے، نیم گرم باریک کتر کے ان کو کریش کر کے پاؤڈر بنا کے نیم گرم دودھ سے لے لے، تو اندر کی خشکی ختم ہونے کے لیے ایک آئل ہے، ایک گریس ہے، ایک لوبریکیشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ خشک ڈرائی فروٹ کی بات کرتے ہو تو وہ صرف کشمش ہے اور جناب علی منقع ہے اور خوشک خوبانی ہے. خوشک خوبانی اللہ کا ایک عجیب عجوبہ، گرمی میں بھی بہترین رزلٹ دیتی ہے اور سردی میں بھی بہترین رزلٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ عضلاتی مقوی ہے، لیکن یہ کہ سردی جو ہے سرد خشک ہے اور وہ جناب علی سرد خشک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور خوبانی کا طریقہ بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ 7 خوبانیوں کے جو خشک والے خول ہیں، وہ گودا ہے اس کا، وہ آپ نے کھا لیا، بیج پھینک دیا، اور جناب علی پھر آپ نے کیا کیا جناب علی، اس کے بعد جو نیم گرم دودھ پی لیا. تو یقین کرو یہ والا جو خوبانی کا یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ صرف شادی شدہ افراد کریں گے. ہاں غیر شادی شدہ کریں گے تو خواہ مخواہ میں پکڑے میں آ جائیں گے کسی نہ کسی چکر میں. تو غیر شادی شدہ یہ عمل نہ کریں، شادی شدہ یہ کر لیں، تو اس سے جسم کو طاقت بھی ہوگی، کسی حد تک گرمی بھی نصیب ہوگی، سردی کا خاتمہ بھی ہوگا، باڈی ایکٹیویشن بھی اچھی ہو جائے گی، فنکشنل بھی اچھی ہو جائے گی، اور بیگم بھی بڑی دعائیں دے گی. ہاں بیگم کا تو میں بھول ہی گیا تھا بتانا، ٹھیک ہے. اور دوسرے دن آپ کو بیلن بھی نہیں مارے گی. صحیح بتا رہا ہوں ایمانداری سے. تو یہ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ 3-4 چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ سردی ہنسی خوشی باعزت طریقے سے آ کے رخصت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کے مہمانوں کی طرح. اور جناب علی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں نہ آ جائیں، کسی اس میں نہ آ جائیں پریشانی میں. اور بس 2-3 ہی چیزیں کرنی ہیں جو کہ آپ کو کرنی ہے. اور سرد خشک مزاج والی چیزیں بتائیں آپ کے حضور میں کہ یہ بند کرنی ہے. تو یہ سردی خشکی اور ٹھنڈ لگنے کا مسئلہ اور خشکی کا یہ سارا ختم ہو جائے گا، آپ نارمل لائف میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.